اس سب کا کوئی نہ کوئی تعلق، گہرا تعلق اس سے ہے جو آخرت میں ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔ تو وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو پورا پورا وہ ملے گا جو اس نے انجام دیا ہے۔ اور یہ جو عملت ہے، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ اس نے ہاتھ سے کیا ہو، چاہے وہ آنکھ سے دیکھا ہو، چاہے اس نے سوچا ہو، یہ سب کا سب اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر یہی ایک آدمی کا بیٹھنا، آپ اس وقت مختلف انداز میں بیٹھے ہیں، مثلا یا آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اس کا ایک اثر ہے، باہر جا کر کسی باغ میں بیٹھ جائیں اس کا کچھ اور اثر ہے۔ کیا ایک عام آدمی جو دیکھنے والا ہے اس فرق کو احساس کر پاتا ہے؟ اس کو لگے گا دونوں ایک جیسے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نظام کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی فرش عزا پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور ایک کوئی اور دنیا میں کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ پہلے مرحلے میں خدا ہم سے چاہتا ہے ہمارے اندر یہ بصیرت حاصل ہو جائے کہ ہم اعمال کی تاثیر کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اس دنیا میں اتنے لوگ نعوذ باللہ تعالی گناہ انجام دے رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ گناہ کا اثر کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی فلاں گناہ کا یہ اثر ہے، اتنی آسانی سے انجام نہیں دے گا۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو تربیت کرنی ہے اپنی، مجھے سب سے پہلے تو ظاہر ہے اپنی تربیت کرنی ہے۔ اپنی تربیت کرنے کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے؟ تو میں کہوں گا بھائی پہلی چیز یہ بصیرت چاہیے کہ ہر عمل کا کوئی اثر ہوگا۔ یہ بصیرت جیسے ہی نصیب ہوگی، یہ سمجھ لو انسان کی زندگی میں اچھے اعمال سے کو انجام دینے اور برے اعمال سے بچنے کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی کو بصیرت نصیب نہیں ہوئی تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا مزے سے گناہ کرے گا۔ اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر گناہ کو بے حسی کے ساتھ طاری کر لے، بے حسی کیا مطلب؟ ایک دفعہ مومن گناہ کرتا ہے اندر سے کوڑتا ہے میں نے غلط کیا۔ اگر کوئی شخص کیئرلیس ہو جائے، بے حس ہو جائے، انسینسٹیو، کوئی اثر نہیں ہو رہا گناہ کرنے کا، اگر ایسا ہو جائے خدا اس کے اندھے پن میں اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، خدا نے متعال فرماتا ہے یہ جتنی بغاوت کرتے رہتے ہیں میں ان کے اندھے پن میں ان کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو اب جو آدمی بصیرت رکھنے والا ہے وہ چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے اس کا دل اڑتا ہے۔ جس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل بھی کرتا ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی گناہ کرتا رہے گا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کس طرح اس معاملے کو دیکھتے ہیں سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھنے کے معاملے کو، تو میں کہوں گا سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے انسان کو، جو میں نے کل بھی اشارتاً عرض کیا، اپنے موقع کو پہچانے۔ یہ جو بیٹھنا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو سب سے پہلے پہچانو۔ لہٰذا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ عشرہ محرم کے پہلے دن کچھ نہ کچھ جملات، اور آج دوسرے دن بھی اس بیٹھنے کی فضیلت پہ بولوں کہ آپ اس کو معمولی مت سمجھنا کہ خدا نے یہ موقع نصیب کیا ہوا ہے۔ یہ خدا نے موقع نصیب کیا ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، خدا اور اس کا نظام سید الشہداء کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے میرا اور تمہارا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا محتاج کہاں ہو سکتا ہے یہ نظام؟ اب اگر وہ بے نیاز ہیں، ان کو ہماری ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا اپنی کرامت سے، تو سب سے پہلے میرے جیسے کے اوپر واجب ہے کہ اس بات کا شکر بجا لاؤں کہ خدایا تو نے مجھے زندگی میں ایک بار پھر غم حسین نصیب کر دیا ہے۔ اے خدایا تیرا شکر۔ اس شکر کو بجا لانے کے لیے پوری دل کی گہرائی کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہ کے نبی نے اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کو ثقلین کا ثقل تعبیر کیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. قرآن کریم کے بارے میں مشہور ایک دعا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے، قرآن کریم کی تلاوت ختم کرے، دونوں موقع کے لیے ہمارے پاس مولا چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے دعا موجود ہے. اس دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوندہ قرآن پڑھنا میرے لیے بے عبرت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم پڑھتا رہوں. ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کریم پڑھوں اور اس سے کوئی نصیحت، عبرت، درس حاصل نہ کروں. یہ نہ ہو میرے ساتھ، بلکہ میرا قرآن کریم پڑھنا ایسا قرار دے جس کے اندر فکر ہو، جس کے اندر نظر ہو، جس کے اندر عبرت ہو. یہ قرآن کریم کے لیے مولا چھٹے سرکار نے ارشاد فرمایا. اگر ذکر اہل بیت اطہار کے ثقل ہونے کے وجہ سے ذکر اتنا اہم ہے تو میں پھر اس میں بھی ایک جملہ عرض کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میرا اعضاء میں آنا اور جانا بے فکر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میرا اعضاء میں آنا اور جانا بے اعتبار ہو جائے، اس کے اندر کوئی عبرت نہ ہو. اس میں بھی ذکر چاہیے، اس میں بھی فکر چاہیے، اس میں بھی نظر چاہیے، اس میں بھی عبرت چاہیے. تو عزیزان محترم، سید الشہداء کی عزاداری میں آنے والے آپ مومنین مومنات یہاں پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، وہ یہ کہ ہمارا آنا جانا بے درس نہیں ہونا چاہیے. کچھ حاصل کرنا ہے ہمیں. ایک ثواب ہے جو قطعاً ملے گا، اور ایک ثواب سے بڑھ کر ہدایت ہے جو سید الشہداء کے نام پر ملنی ہے. یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، اللہ کے نبی ہادی برحق ہے. یہی ہدایت برحق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر مجسم ہوئی بھی ہے، اور سید الشہداء کے اندر یہ ہدایت اتنی مجسم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات. دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں مصباح الہدی کا ذکر کروں اور ہدایت مجھے نہ ملے. یہ نہ ہو. سفینۃ النجات کا ذکر کروں اور نجات کی کشتی کو سمجھ نہ سکوں کہ وہ کیا نجات کی کشتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ سید الشہداء کی تعلیمات سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا کہ اس واقعے کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے لیے مقدور ہے اس میں سے حاصل کیا جائے، آپ کے سامنے سادہ زبان کے اندر بیان کیا جائے. اور میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، اب آپ کا وقت نہیں لوں گا، کہ میں خطابت کو اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے خطابت کے اور تقریر کے جوہر دکھاؤں، نہیں، میرا کام نہیں. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کا، ان کی درسگاہ کا طالب علم ہوں. مجھے وہاں سے کچھ تعلیمات حاصل کرنی ہے، سادہ زبان میں خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے. آپ بھی سیکھیں، میں بھی سیکھوں، آپ بھی اہل بیت کے مزید تشریف لائیں نزدیک، میں بھی انشاءاللہ یہ سعادت حاصل کروں. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. بی بی سیدہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، ان کی شفاعت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک معنی میں تھوڑا سا سخت ہے، کم سے کم اس اعتبار سے سخت ہے کہ اس میں ذمہ داری کو انسان کو پہچاننے کا موقع ملے گا. اور وہ موضوع کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ موضوع ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک موقع ایسا تھا 250 سال تک
جب اہل بیت اطہار علیہم السلام قربانیاں دیتے رہے، کچھ لوگ اچھے تھے، زیادہ تر لوگ اچھے نہیں تھے، انہوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے اچھے تھے جو ساتھ دیتے لیکن موقع کو پہچان نہ سکے۔ اب ہمارے پاس وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب معاشرہ اہل بیت کی نصرت کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ کیا اس موقع پہ دشمن نہیں ہوں گے؟ جب امام تشریف لائیں گے دشمن یقیناً ہوں گے، اور پچھلے دشمنوں سے زیادہ سخت دشمن ہوں گے۔ کیا وہ دشمن کمزور ہوں گے؟ ان کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز ہوں گی۔ کیا ان دشمنوں کے پاس مکاری نہیں ہوگی؟ وہ اپنے دور کو چھوڑو، پوری ادوار کے اندر، تاریخ کے اندر جو بدترین مکاریاں کر چکے تھے شیطان، اس دور کے لوگ وہ بدترین مکاریاں کر رہے ہوں گے۔ تو فرق کیوں ہے پھر؟ امام کی تشریف آوری پر کیا چیز فرق ہوئی ہے؟ فرق دشمنوں میں نہیں آیا ہے بلکہ وہ بدتر ہوئے ہیں۔ فرق کس میں آیا؟ فرق ماننے والوں میں آیا۔ ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے آخری حجت کو زمین پر بھیج دیا۔ وہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اور یہ بھی عجیب تعجب کی بات ہے، اگر آپ اس معاملے کے اوپر غور فرمائیں، یہ تبدیلی اس وقت آئی ہے جب امام بھی ظاہری طور پر زمین پر تشریف فرما نہیں ہیں، ظاہری طور پر غیبت میں ہیں، اس وقت یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اور یہ جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے وہ اتنی عجیب تبدیلی ہے کہ دنیا کی بدترین گمراہی کے سامنے یہ مومنین اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے، بدترین امتحانوں کے سامنے اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسی تبدیلی ہے؟ مجھے طالب علم ہونے کے ناطے اس پہ محنت کرنی ہے۔ مجھے کیوں محنت کرنی ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ چند پوائنٹس کو میں فرضیے کے طور پہ لیتا ہوں، ایزمپشن کے طور پہ لیتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ تائید فرمائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میں اور آپ ظہور سے نزدیک جا رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں، قطعی ہے کہ بھئی ہم 1100 سال پہلے ظہور سے مثلا 1100 سال پہلے فاصلے پر تھے، اب ظہور سے ہمارا فاصلہ کم ہو گیا ہے، ہم ظہور کے نزدیک جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ظہور کے نزدیک جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ٹرانسفارمیشن ہونی تھی لوگوں کی، وہ رزلٹ دینے کی طرف جا رہی ہے۔ تو کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میرے دور میں وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہی ہوگی؟ امپاسبل، یہ نہیں سوچ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسے دور میں زندگی گزار رہا ہوں جہاں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، لوگ غلط سے نکل کر صحیح کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو جا رہے ہیں وہ اتنا کلوز آ گیا ہے کہ اب ظہور ہونے والا ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تمہیں ٹرانسفارمیشن پتہ چلی یا نہیں پتہ چلی، اب اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے ٹرانسفارمیشن پتہ نہیں چلی، تو مجھے پھر بہت زیادہ اپنے بارے میں ڈاؤٹ کرنا پڑے گا، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اگر ظہور کا وقت نزدیک ہے اور لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہے، اور ظہور کے نتیجے میں بلک میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے امام کی نصرت کے قابل بننا ہے، اور یہ پروسیس چل رہا ہے، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر یہ پروسیس نظر نہیں آ رہا پھر ایک اور مصیبت ہے، میں اس پروسیس میں ہوں یا نہیں ہوں، میں اس کا پارٹ ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے اگر نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ آسمان ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اگر میں اس ٹرانسفارمیشن کے اندر نہیں ہوں نعوذ باللہ تعالی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ امام کی نصرت کرنے والے تیار ہو رہے ہیں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں کہیں اور ہوں، نعوذ باللہ تعالی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
میری زندگی کا مقصد تھا مجھے اپنے امام کی نصرت کرنی تھی. اگر یہ تبدیلی ہو رہی ہے، لوگ اچھے بن رہے ہیں، لوگ امام کی نصرت کی طرف جا رہے ہیں، میں اس کو احساس نہیں کر پا رہا، میں اس کا پارٹ نہیں ہوں، نعوذ باللہ تعالی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں امام کے دشمنوں کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہوں، نعوذ باللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا. پھر اب میں آپ کے سامنے جو ایکویشن رکھ رہا ہوں وہ بالکل کلیئر، 2+2 4. وہ کیا؟ یا آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں اچھے کی طرف تو آپ امام کے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ ٹرانسفارم نہیں ہو رہے، تبدیلی نہیں آ رہی آپ کے اور میرے اندر، اس کا مطلب ہے ہم غلط کیمپ میں بیٹھے ہیں. ہم غلط کیمپ میں بیٹھے ہیں. اچھا، اب میرے سامنے ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ مولانا شاید ہم لوگ اسٹیٹک ہوں، رکے ہوئے ہوں. تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں اس دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایگزسٹنس ایسی ہوگی جس میں موومنٹ نہ ہو. اس دنیا میں حتیٰ وہ جو پتھر دیکھنے میں اسٹونز آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، یہ بھی لیونگ ہیں، ان میں بھی موومنٹ ہے. تو پتھر میں ہے، درختوں میں ہے، جانوروں میں ہے. کوئی انسان ایسا ملے گا جس میں موومنٹ نہ ہو؟ نہیں ہوگا. یا پازیٹیولی موو کر رہا ہوگا اچھائی کی سمت، نعوذ باللہ تعالی، یا نیگیٹیولی موو کر رہا ہوگا برائی کی سمت. اس نیچر آف ہیومینٹی کو میں آپ کی خدمت میں آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر 2 پارٹس کم سے کم بالکل کلیئر ایکسیپٹڈ ہم لوگوں کے اندر موجود ہیں. ایک پارٹ ہماری باڈی ہے، جسم. پیدا ہوتا ہے بچہ، نوزاد، چند پاؤنڈز کا، کلو کا گروتھ آتی ہے اس کے اندر. 20+ ایئرز تک اس کا قد بھی بڑھتا ہے، اس کے بعد قد بڑھنا بند ہو جاتا ہے. باڈی کے اوپر کبھی ویٹ بڑھ جاتا ہے، کبھی ویٹ کم ہو جاتا ہے. آرگنز کبھی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خراب ہونے لگتے ہیں. بڑھاپے تک آتے آتے کچھ آرگنز ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے. آلموسٹ ایک پیٹرن ہے جو کنفرم ہے. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچوں کی ہیلتھ کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ آپ جس کے بھی بچے ہوئے ہیں ان سب کو یہ تجربہ ہے کہ ان کے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کی ایج 5 سال ہے تو آپ کے بچے کا منیمم اتنا ویٹ ہونا چاہیے، میکسیمم اتنا ویٹ ہونا چاہیے. دس از ہیلدی چائلڈ. اگر اس سے کم ویٹ ہے بچہ ہیلدی نہیں ہے، اس سے زیادہ ویٹ ہے بچہ ہیلدی نہیں ہے. یہ ہے نہیں، یہ چارٹ دیکھا ہے سب نے، آلموسٹ کنفرم ہے. اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 20 ایئرز پلس ہو گیا، اس کا مثال کے طور پر ہائٹ اس کی 5 فٹ 8 انچ ہے، 40 ایئرز تک آتے آتے 3 فٹ کا رہ گیا، آرگنز امپیوٹیٹ نہ ہو، کٹے نہیں، یہ نہیں ہوگا. نعوذ باللہ کچھ اور ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ایک آدمی اگر ایک دفعہ 5 فٹ 8 انچ کا ہو گیا، شاید بونز کے اندر کیلشیم کم ہونے کی وجہ سے 1 انچ کم ہو جائے گا، اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا. اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایک رات کو سوئے 4 فٹ 8 انچ، نیکسٹ ڈے مارننگ جاگا 6 فٹ ہو گیا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. میڈیکل سائنسز میں ایسی کوئی ایگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ جو باڈی ہے اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کے لیے ایک ہیلدی ڈائٹ ہے، وہ کنفرم ہے یہ ڈائٹ ہے. البتہ کنفرم ہے کبھی ڈاکٹرز کی اوپینین چینج ہوتی ہے، یہ کھلانا پہلے کہتے ہیں اچھا ہے پھر کہتے ہیں برا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے. اس پہ میں نے کیوں اتنی بات کی؟ روح ایسی نہیں ہے، روح ایسی نہیں ہے. آپ انسان کے بچے کو، جانور کے بھی بچے کو منیمم کیلوریز دیتے رہو، اس کا بدن باڈی گروتھ کرے گی، انیویٹیبل ہے.
منیمم سے بھی کم کر دیا ہاں خراب ہوگا معاملہ، لیکن میں نے کہا 5 فٹ سے 3 فٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ روح کیسی ہے؟ اصل دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس معاملے میں۔ وہ کیسے؟ سمپل بات، کیا کوئی ایک رات میں 4 فیٹ سے 6 فیٹ ہوگا؟ نہیں۔ روح میں ہوتا ہے، رات میں 6-8 گھنٹے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے میں بھی ہوتا ہے، 10 منٹ میں بھی ہوتا ہے روح میں۔ کیا مطلب؟ 10 منٹ کا اس نے کوئی کام کیا اپنی روح کے ساتھ، ایسی جگہ تھا جو عام آدمی تھا، 10 منٹ بعد ولی اللہ ہے۔ یہ روح میں ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی باڈی کے اعتبار سے 6 فیٹ تھا، ایک رات میں کوئی بیماری لگی 4 فیٹ کا ہو گیا ایمپوٹیشن کے بغیر، نہیں ہوتا۔ روح میں ہوتا ہے، یس۔ ایک رات بہت زیادہ ہے، 10 منٹ میں بھی ہو جائے گا۔ کہاں پہ کھڑا ہوگا اپنی روح کے ساتھ؟ ایک دم سے نیچے آئے گا، نعوذ باللہ تعالی، معاملہ ختم ہو گیا۔ روح کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کس کو ڈیل کرنا آسان ہے، کس کو ڈیل کرنا مشکل ہے؟ اللہ کے سامنے ہمارا اسٹیٹس باڈی سے بنے گا یا روح سے بنے گا؟ باڈی کیا بیچتی ہے؟ کیا باڈی بلڈر خدا کے زیادہ قریب ہوگا؟ بناتے رہو باڈی۔ میں نہیں کہہ رہا باڈی پہ توجہ دینا، اٹینشن دینا غلط ہے، نہیں، بال بناؤ، باڈی بناؤ، اچھی باڈی رکھو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک شو آف نہیں ہے۔ لیکن کیا باڈی اللہ کے نزدیک لے کے جائے گی کیا؟ نہیں۔ امام کی نصرت جسم کی طاقت سے ہونی ہے یا روح سے ہونی ہے؟ اس معاملے میں باڈی صرف انسٹرومنٹ ہے، دیٹس اٹ۔ ہاں میں اگر فزیکلی بیمار ہوا، چلنے کے قابل نہیں تھا، کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، امام کی نصرت کرنے کے لیے بہت سارے آپشنز میرے لمیٹڈ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، ممکن ہے کوئی آدمی بیڈ کے اوپر پیرالائز ہو اور امام کے آوان و انصار میں ہو۔ ہاں یہ پاسبل ہے، کیونکہ امام کی جو نصرت ہونی ہے وہ باڈی سے نہیں ہونی ہے، وہ آپ کی اصل میں آپ کی روح سے ہونی ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں باڈی سے نہیں ہونی، اب اگر کوئی مجھ سے کہے، اور مجھے دنیا میں ایسے مل چکے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم پیسہ بچا کے رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے امام کو دیں گے، تو میں کہوں گا تم تو کہیں اور ہی ہو، پھر تمہارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، پھر تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، شاید ڈاکٹر کی ضرورت ہے پھر، یقین مانو۔ اصل امام کی نصرت، اہل بیت اطہار کا قرب، خدا کے سامنے جواب دہ ہونا، سب روح سے ہے۔ اب یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے یہ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ میں گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا، پتہ نہیں 40 ایئرز کا 45 ایئرز کا۔ اس وقت ہالینڈ کے لوگ آن ایوریج دنیا کے ٹالسٹ نیشن میں ہیں، دنیا کے سب سے اونچی قوم اس وقت ہالینڈ والے بن گئے ہیں۔ انہوں نے پلان ایسا کیا 30-40 ایئرز کے اوپر اپنے بچوں کو یہ کھلاؤ، یہ کرو، یہ کرو، ان کا قد لمبا ہو جائے گا، اتنے انچ بڑھا لیا، صحیح ہے، 6 فٹ نہیں کرو 10 فٹ کر لو۔ فٹوں کو بڑھانے سے اللہ کے نزدیک پہنچ گئے کیا؟ اس کا کیا تعلق؟ وہ برج خلیفہ دبئی میں بن گیا، جو برج خلیفہ کے اوپر چڑھ گیا وہ کیا خدا کے قریب ہو جائے گا؟ برج خلیفہ نہیں، شٹل میں بیٹھ کے مارس پہ چلے جاؤ تب بھی خدا کے قریب نہیں ہوگے۔ لیکن ایک یہاں پہ ایک جوان ایک رات میں اپنے آپ کو ولی اللہ بنا سکتا ہے، یہ روح کی طاقت ہے۔ تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ہیومینٹی کے اندر کہ وہ گمراہی سے نکل کر امام کی نصرت کی طرف جائیں گے، یہ کس چیز میں ہے؟ یہ باڈی میں نہیں ہے، یہ روح کے اندر ہے۔ اب مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اسپرٹ کی، روح کی یہ ٹرانسفارمیشن میں فیل کر رہا ہوں، ہے کیا یہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ پھر ایک اور معاملہ ہے، میں اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں، میں اس کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں
تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ایک پرسن، ایک آدمی انڈیویژول ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی. پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، کبھی ایسا دور نہیں تھا جب لوگ اچھے نہ ہو رہے ہوں، نمبر کم تھا. جب کربلا کا واقعہ ہوا، عظیم الشان واقعہ، تو کیا اس وقت اچھے لوگ نہیں تھے جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا؟ تھے. ٹرانسفارم نہیں ہوئے تھے لوگ، تبدیل نہیں ہوئے تھے؟ کیا ہوئے تھے. حضرت حر کی مثال ہے، حضرت زہیر کی مثال ہے، وہب کی مثال، اتنی مثالیں ٹرانسفارم ہونے والی. تو کیا اب کیا نئی چیز ہوئی؟ اب نئی چیز یہ ہوئی کہ پہلے چند لوگ ٹرانسفارم ہوتے تھے، امام کے آنے پر پوری دنیا میں لوگ ٹرانسفارم ہوں گے. یہ تبدیلی آئے گی. بس ہمارے سامنے ایک فنومینا اور آیا ہے. وہ کیا؟ ایک تبدیلی آتی ہے ایک بندے میں، انڈیویژول کے اندر. ایک تبدیلی آتی ہے پوری سوسائٹی میں. یہ کیسے آتی ہے؟ ایک اور مشکل ہے اس کے اوپر. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک ملک ہے، اس کے اندر حکمران بہت اچھا ہے، وہ اچھا حاکم رولر اپنی پبلک کو لے کے اچھا ہو گیا. امام کے آنے سے پہلے زیادہ تر رولر خراب ہیں، ظالم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام ہوگا کہ لوگوں کے اوپر ظالم حکومت کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ اچھے بن رہے ہوں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون اچھا بنا رہا ہوگا؟ تو مجھے ان ٹاپکس کو اوپر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ اس کا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ مجھے یہ بصیرت ملے کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے. تو میں آپ کے سامنے جب یہ عشرہ محرم ختم کروں انشاءاللہ، خدا عمر اور سعادت نصیب کرے، تو آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس یہ کلیئر ہوں کہ اگر میں اس راستے پہ کام کروں گا تو میرے اندر پازیٹیو چینج آسانی سے آئے گا. پھر میں ایک اور کام بھی کروں گا. میں یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ کہ جس میں چینج آتی ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتی ہیں. کیا صرف پازیٹیو کو بتاؤں گا؟ نہیں، نیگیٹو کو بھی بتاؤں گا. کہ اگر کوئی پازیٹیو چینج لا رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پازیٹیو چینج نہیں لا رہا ہوتا ہے، نیگیٹو لاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بھی عرض کروں گا. کیوں؟ تاکہ مجھے اچھی طرح پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے اپنا حساب سمجھ میں آ جائے. مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے سروکار ہے. کیوں؟ خدا دوسروں کی جنت اور جہنم مجھ سے بعد میں پوچھے گا، پہلے تو میری جنت اور جہنم پوچھے گا. تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ تو عزیزان محترم، اس قسم کا ایک موضوع میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس ٹاپک کو تھوڑا سا ایکسپینڈ میں نے کرنے کی کوشش کی آپ کا ٹائم لے کر. اب ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. میں نے اس بیچ میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہی کہ بھائی جو باڈی 3 فیٹ کی ہوتی ہے وہ اوور نائٹ 5 فیٹ کا نہیں ہوگا، جو 5-6 فیٹ کا ہے وہ اوور نائٹ 3 فیٹ کا نہیں ہوگا. اتنا ڈراسٹک چینج باڈی کے اندر اوور نائٹ نہیں آتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ ڈراسٹک چینج روح کے اندر اوور نائٹ بھی نہیں، ود ان آورز، ود ان منٹس اچیو ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بجائے یہ کہ میں دیکھوں خطابت کے لیے کیا کرنا ہے، میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ایسے بات کروں جیسے میں آپ سے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ آسان ہو جائے یہ بات، یہ اسٹیج آسانی سے کام ہو جائے. اور سب ظاہر سید الشہداء کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. طالب علم ہونے کے ناطے جب میں قم میں تھا تو میں عرفاء کے حالات دیکھتا تھا. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، جب قم میں تھا تو کچھ عرفاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، جن کو ہم لوگ صرف اب بدقسمتی سے صرف نام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب میں پڑھتے ہیں. اس موقع پر میں 84 میں ایران گیا تھا. الحمدللہ کچھ عرفاء کو آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا. ان میں ایک آیت اللہ العظمیٰ بہجت اعلی اللہ مقامہ شریف تھے.
کہ آپ ان کو دیکھ سکتے تھے، اور میں کہوں گا وہ بھی لکی انف کہ ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اور اسی طرح دوسرے عرفاء۔ تو میں سوچتا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، یہ بھی کبھی ایک طالب علم رہے ہوں گے، بورن عارف نہیں ہوں گے، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ کیا میں بھی اور میرے جیسے لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس خاطر کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو عرفاء کی زندگی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا تھا، پڑھنے کی اتنا دائرے انٹریکشن تو آپ اتنا نہیں کر سکتے، ان سے سوال بھی شاید نہ پوچھ پائیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو عرفاء ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں شاید جیسے بورن عارف ہیں، پیدا ہی عارف ہوئے ہیں۔ مجھے لگا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اندر جیسے پیدائشی طور پر ایک پوٹینشل ہے علم عرفان اور خدا کی معرفت کا، ولی اللہ ہونے کا، مجھے یوں لگا۔ اور آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی تھے کہ جن کے اندر بورن ایک پوٹینشل تھا کہ وہ ولی اللہ بنیں گے، اور وہ ان کے والد کی وجہ سے شاید تھا۔ ان کے والد سید الشہداء کے عجیب عاشق عزادار تھے، بہت عجیب۔ کچھ اشعار وہ پڑھا کرتے تھے جو پورے ایران میں مشہور تھے، اور وہ سب لوگ وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک عجیب قسم کی ان کی ایک حالت تھی، عشق اہل بیت اطہار علیہم السلام میں۔ اور ان کو خواب میں مثال کے طور پر کسی نے بتایا تم نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھنا ہے، پیدا ہوا، فوت ہو گیا، پھر دوسرے جو پیدا ہوا پھر دوبارہ وہی نام رکھا، اور اللہ نے یہ انعام نصیب کیا۔ کچھ ایسے ہیں۔ اچھا، کچھ کو میں نے دیکھا عرفاء ہیں، سابقہ زندگی میں اچھے لوگ نہیں تھے، گناہگار بھی تھے۔ ایک عارف کی حالات زندگی میں نے پڑھا، وہ آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ تھے۔ تو مثال کے طور پر میں نے دیکھا کچھ ان میں گناہگار بھی تھے، کچھ عام آدمی تھے، کسی بھی وجہ سے کوئی واقعہ ہوا، ایک دم سے جیسے علم عرفان مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی۔ تو میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ یہ جو بورن اچھے تھے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی طرح، یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ جو اوور نائٹ چینج ہونے والے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات، ان کے پاس گناہ کرنے کا کوئی موقع آتا تھا، ایسا موقع کہ اگر گناہ کرتے تو دنیا میں کوئی نہیں جان پاتا سوائے خدا کے، کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ انہوں نے صرف خدا کی خاطر وہ گناہ چھوڑ دیا۔ ایک پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو اوور نائٹ ایک دم سے ان کے اندر انلائٹمنٹ آتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، خدا کے نزدیک جانے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہونے لگتی ہے، ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے گناہ کی کوئی اپرچونٹی آئی، اور گناہ بھی کوئی ایسا گناہ تھا جو اس کے اندر ڈیمانڈ تھی کہ مجھے یہ کر لینا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اگر کرتے تو کوئی کچھ نہیں جان سکتا تھا، نہیں کیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ نے نہ کرنے کے لیے، گناہ نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچایا۔ تو مثال کے طور پر ایک بہت بڑے عارف کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کے کمرے کے اندر ایک پوزیشن ایسی بنی کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ایک غلط گناہ انجام، ایک بہت بڑی غلطی کر سکتے تھے۔ ایک لڑکی ان کے کمرے کے اندر تھی اور وہ عجیب و غریب حالت میں تھے، اور انہوں نے دیکھا مجھے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لیمپ وہاں پہ جلا ہوا تھا اس لیمپ کے اوپر اپنی ایک انگلی رکھی، اس کو جلایا، اور اپنے آپ سے کہا کہ کیا تم لیمپ کی اس آگ کو برداشت کر پا رہے ہو کیا؟ تو تم خدا کی جہنم کو کیسے برداشت کرو گے؟ ایک رات میں کئی مرتبہ اپنی انگلی کو آگ کے اوپر لے کر گئے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے بصیرت نصیب کر دی۔ یہ ایک پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ
کسی نے پیسے کے معاملے میں ایسا کیا کہ کوئی پیسہ ایسا مل سکتا تھا جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، خدا نے اس کو بصیرت دے دی۔ دوسرا پوائنٹ، بغیر اور میں آپ کا اس پہ وقت نہ لگاؤں، دوسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ بھلائیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ کی ذہن میں رہے گا یہ۔ دوسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا، انہوں نے اہل بیت اطہار کے سامنے کوئی ہمبلنس دکھائی ہے۔ کوئی پوزیشن تھی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو سکتی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی ہمبلنس دکھائی ہے، ان کی محبت میں خاص صرف کوئی احترام دکھایا ہے، کسی سختی کو برداشت کر لیا، کیوں؟ صرف اہل بیت اطہار کی چاہت میں۔ اگر کسی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر کوئی سختی برداشت کی ہے، اس پر اگر اس نے دنیا مانگی، اہل بیت اطہار نے بھر کر دنیا دے دی۔ لیکن اگر وہ عقل مند انسان تھا اور اس نے دنیا نہیں مانگی، تو پھر اہل بیت اطہار نے خدا کی معرفت نصیب کی ہے۔ تو مجھے ان عرفاء کے اندر یہ جو تبدیل ہونے والے ہیں، ان کے اندر یہ دو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں کہ جو تبدیل ہوئے اوور نائٹ وہ اس قسم کے لوگ تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ان کو وہ اپرچونٹی کیوں ملی؟ کیا ہر آدمی اس اپرچونٹی کے سامنے انہی کی طرح کرتا ہے کیا؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کو تو وہ موقع ہی نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس کے اوپر بھی چند جملے عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کس کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے؟ خدا متعال، ظاہر ہے سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، خدا متعال کس کو یہ موقع نصیب کرتا ہے؟ اس کو نصیب کرتا ہے جو موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ بھی ہے، اس کے اوپر روایت بھی بعض بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من جد وجد، جس نے ڈھونڈا اس نے پا لیا، جو ڈھونڈے گا اس کو ملے گا۔ اب یہاں پہ پوری آپ قرآن کریم میں، نماز میں بار بار ایک جملہ آپ دیکھیں گے، آپ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے جنازہ کے، اور اس میں آپ ایک جملہ دیکھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ یہ جو ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ دو اسٹیج ہیں، ایک ہدایت ہے اس راستے کی جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، پھر ایک ہدایت ہے اس راستے پر چلنے والوں کو اللہ منزل تک پہنچائے۔ تو سورہ مائدہ کی میں ابھی ایک آیہ کریمہ دیکھ رہا تھا، ظاہراً 16 آیا، جس میں خداوند متعال نے فرمایا، جو ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ خدا اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے کہ جو اللہ کی رضایت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اگر تم کو ہدایت چاہیے تو تمہیں میری ہدایت ڈھونڈنی پڑے گی، ڈھونڈو گے خدا ہدایت دے دے گا۔ آخری جملات کی طرف لے کے جاؤں گا، آپ سید الشہداء کی محبت میں یہاں تشریف لائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کی والدہ کے احترام میں یہاں تشریف لائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ان سے ضرور کہیے گا کہ ہمیں اپنے فرزند کے طرف بڑھنے کی ہدایت نصیب کر۔ جو ڈھونڈے گا اس کو ملے گا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ خدا پھر ظلمات سے خارج کرتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو ہم لوگ آیت الکرسی کے اندر بھی بار بار اسی کانسیپٹ کو دہراتے ہیں۔ تو میں کل اس کے اوپر تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں ظلمات کا مطلب کیا ہے؟
یہ نور کیا ہے؟ خدا کس رضوان الہی ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بس یہاں تک لاتے ہوئے آپ سے ایک بات عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمارے لیے یہاں پہنچنا آسان کر دیا۔ ہمارے والدین نے محنت کی ہے، ہمارے شاید اجداد نے محنت کی ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی ہیں کہ ان کی اولاد کو اہل بیت کی محبت نصیب ہو، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نصیب ہو گیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ سید الشہداء کی اس محبت کو لے کر اتنا ترقی کریں کہ ان کے فرزند کی نصرت کے قابل ہو جائیں۔ ایک دعا مانگنے کو مانگتے ہیں، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یا رب الحسین، اے سید الشہداء کے رب، اللہ کو خطاب۔ اس کا مطلب ہے یہ دعا آپ نماز میں قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک قانون عرض کر دوں، نماز میں کوئی ایسی دعا نہیں پڑھ سکتے جس میں غیر خدا کو ایڈریس کیا گیا ہو۔ مثلا الہی عظم البلا آپ قنوت میں نہیں پڑھ پائیں گے، چونکہ اس کے آخر میں آ کر کہا یا محمد و یا علی، تو آپ نماز کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں پڑھ سکتے جس میں ایڈریس غیر خدا ہو۔ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جس میں ایڈریس خطاب خدا سے ہے۔ یا رب الحسین کس سے خطاب ہے؟ اللہ سے۔ بحق الحسین، اے خدا تجھے سید الشہداء کا واسطہ، اشف صدر الحسین، امام حسین کے سینے کو، دل کو ٹھنڈا کر دے، بظہور الحجہ، حجت کے ظہور کے ذریعے سے۔ یہ دعا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہہ رہی اگر تم کو امام حسین کی قلب مقدس کو ٹھنڈا کرنا ہے نا، تو ان کے فرزند کی نصرت کی تیاری کرو، اس سے ان کا وہ غم زدہ دل سکون پائے گا۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف لائیں الحمدللہ رب العالمین، اور میں جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، آپ تشریف نہیں لائیں، آپ یہاں لائے گئے، آپ ان کی اجازت سے آئے یہاں پر۔ آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ان کی اجازت سے، اب آپ کو اور میرا کام کیا ہے؟ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کریں، ان کے دلوں کو سکون پہنچائیں۔ ان کے دل کو سکون کیسے پہنچے گا؟ آپ کے گریے سے پہنچے گا، آپ کے ماتم سے پہنچے گا۔ سب سے زیادہ کس سے پہنچے گا؟ جب آپ کا یہ گریہ، آپ کا یہ ماتم آپ کو ان کے فرزند کی نصرت کی سمت لے کر جائے گا، آپ اس طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کا سب اسی سے ہونا ہے۔ امام کی تشریف آوری انہی یا حسین کی نداؤں کے ذریعے سے ہونی ہے۔ اور یہ جو دعا ہے اس نے یا رب الحسین بحق الحسین، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے میں حسین کی جگہ فاطمہ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ یا رب فاطمہ بحق الفاطمہ اشف صدر الفاطمہ بظہور الحجہ۔ ان کا قلب مقدس بھی اس وقت سکون پائے گا جب ان کے فرزند دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بی بی کی مصائب کو پڑھا۔ جب میں بی بی کے مصائب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض جملات عرض کرتا ہوں، اور بعض جملات کبھی ذہن سے رہ بھی جاتے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ آرائز میں ہم یہاں پر آئے ہیں تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں۔ بہت بڑے ایک عارف فوت ہو گئے، بہت بڑے استاد بھی تھے، استاد فاطمی نیا نام کر کے، ایران میں ہزاروں ان کے شاگرد تھے۔ استاد فاطمی نیا بی بی کے مصائب کو بہت تفصیل سے پڑھا کرتے تھے۔ بی بی کے مصائب پڑھتے وقت ایک روایت بیان کرتے تھے جو میں نے کئی مرتبہ دوستوں سے کہا
کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ان کی محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر سنا ہو تو مجھے تصدیق کی لوگوں نے کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ استاد فاطمی میاں نے کہا، بہت عجیب جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے بی بی کو ضرب لگائی، جب در و دیوار کے درمیان بی بی کا وجود مقدس پسا، تو جو پہلی ندا بی بی نے دی، فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ بہت تعجب کی بات ہے، دور مولا امیر المومنین کا دور ہے، امامت امیر المومنین ہے، تو بی بی نے 11 اماموں کو گزارنے کے بعد اپنے 12ویں فرزند کو کیوں پکارا؟ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ بی بی جانتی ہیں کہ میرے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ میرا فرزند لے گا۔ جب کوئی سختی میں ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہے جس کو پکار کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ بی بی اس لمحے میں اپنے ان فرزند کو بلاتی ہے کہ فرما رہی ہیں اس کے آنے سے میرے دل کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ میں کہوں گا کتنے خوش قسمت ہوں گے میں اور آپ کہ اس امام کا ساتھ دیں جن کو بی بی سیدہ نے اپنی مشکل میں پکارا ہوا ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے لبریز یہاں تشریف لائے ہیں۔ ابھی مرثیے میں جب پڑھا جا رہا تھا بی بی سکینہ کے سید الشہداء کی بچی کے مصائب پڑھے جا رہے تھے۔ انسان جانتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا کچھ جھیلا اس کربلا کے واقعے کے اندر۔ آج اہل بیت اطہار کی مدینے سے روانگی بیان کی جاتی ہے۔ یہ کیا مرحلہ تھا؟ اگر صرف تعارف کے لیے عرض کروں، ہمارے پاس بی بی ام سلمہ کی روایت موجود ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں مدینہ جو سب سے زیادہ رویا وہ دن تھا جب رسول کا انتقال ہوا، اور دوسرا اس دن مدینہ رویا جب حسین مدینے سے گئے تھے۔ مدینہ کیوں رو رہا تھا اتنا؟ عزیزو ایک عجیب معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں ہم میں سے جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شبیہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہم لوگ ان شبیہوں کے احترام میں کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی اس شبیہ کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان شبیہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں وہ ہستیوں کی یاد آتی ہے، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مدینہ عزیزو کیا تھا؟ اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا نا اور وہ پوچھتا تھا لوگوں سے کہ رسول اللہ کیسے تھے، تو لوگ اس کو کہتے تھے مدینے آؤ وہاں حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ اگر تمہیں رسول خدا کو دیکھنا ہے کہ رسول خدا کیسے ہیں تو حسین کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، حسین کا بیٹا علی اکبر باہر آئے گا۔ اس بیٹے کو دیکھ لینا سید الشہداء کے فرزند کو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول خدا کیسے تھے۔ ایک ایک چیز اہل بیت اطہار کے گھر کی رسول خدا کی نشانی تھی، وحی کی نشانی تھی۔ آج مدینہ رو رہا ہے۔ مدینہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے اب علی اکبر کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، اب حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک موقع آیا جب اس لعین نے سید الشہداء کو بیعت کے لیے بلایا، سید الشہداء تشریف لائے اور وہ عجیب و غریب عالمگیر جملہ ارشاد فرمایا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ
بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید، فرمایا اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر امت کو یزید کی بیعت میں مبتلا کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میں جو فاطمہ کی گود میں پلا ہوں، میں جو علی کا بیٹا ہوں، میں جو رسول کا نواسا ہوں، میرا جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو کوئی سید الشہداء سے پوچھتا تھا اب آپ کا ارادہ کیا ہے، فرمایا تھا ہم گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں، ہم اپنے گھرانے کو اسیر کروانے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک موقع آیا، سید الشہداء الوداع کرنے کے لیے رسول خدا کے روضے پہ تشریف لے گئے۔ عجیب لمحہ تھا، لوگ سید الشہداء کو دیکھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہم سید الشہداء کی آخری زیارت کر رہے ہیں۔ کافی لوگ جمع ہوئے تھے، سید الشہداء رسول خدا کے روضے پر تشریف لے گئے اور یہاں پہ ایک جملہ بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں سید الشہداء نے گویا خواب میں دیکھا۔ تو میں عزیزو آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، جب کبھی آپ پڑھیے گا کہ سید الشہداء نے خواب میں دیکھا، اس کا مطلب ہے کشف ہوا ہے، خواب نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رسول خدا تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ سید الشہداء نے گویا خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ گویا رسول خدا کی قبر کھل گئی ہے اور سید الشہداء اپنے نانا کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ عزیزو جیسے ہی سید الشہداء نے اپنے نانا کو دیکھا گویا بچپنا یاد آ گیا۔ نانا سے ایک عجیب جملہ کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے۔ جب میں نے آپ سے کہا نا بچپنا یاد آ گیا تو عجیب جملہ کہا نانا کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ اور رسول خدا نے فرمایا اے حسین تم نے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ یہ وعدہ کون سا وعدہ ہے؟ جس میں زینب کو رسیاں بندھے گی، جس میں سر نیزوں پہ لگیں گے۔ سید الشہداء وعدہ نبھانے کی تیاری کر لیتے ہیں، وعدہ نبھانے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ ایسا میں اور مصائب میں نہیں جا پاؤں گا، کس طرح اپنے بھائی کو الوداع کیا، کس طرح اپنی ماں کو الوداع کیا۔ بس ایک منظر کی اور زحمت دوں گا، 4 آنسو آپ بھی بہائیں میں بھی بہاؤں۔ کل بی بی سیدہ کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے بی بی آپ کے فرزند کے غم میں رونے والے آئے۔ بس ایک موقع آیا جب امام حسین کا قافلہ علیہ السلام تیار ہونے لگا، تمام عماریاں تیار ہو گئیں۔ عماری کیا ہوتی ہیں بچوں کی خاطر عرض کروں، کیملز کے اوپر ایک لکڑی کا فریم بناتے ہیں جس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ سفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو عماری کہتے ہیں۔ تو ساری عماریاں تیار ہو گئیں، اب لوگوں نے بیٹھنے کی تیاریوں سے پہلے خواتین کو بٹھانا ہوتا ہے۔ تو برادران محترم اور ہماری محترم بہنیں، ایک عجیب منظر آیا، سید الشہداء کے گھر کے سامنے گویا جوان قطار صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور لوگ چونکہ دیکھ رہے تھے تو ایک اعلان کیا گیا، کہا اے لوگو اپنی نظروں کو جھکا لو، اب علی مرتضیٰ کی بیٹی عقیل عرب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہے۔ جوان گویا دونوں طرف کھڑے ہو گئے، لوگوں نے اپنی نظریں جھکا لی، بی بی شان سے تشریف لائی۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی عظمت پر ہمارا سلام۔ ایک 11 محرم کا دن آئے گا جب بی بی امام زین العابدین کو خود سوار کروائے گی اور جب خود اکیلی رہ جائیں گی، مقتل کی طرف دیکھیں گی اور کہیں گی علی اکبر اب مجھے کون سوار کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.